ناظرین یوں سوچئے، یوں ہی سوچئے کہ میری اور آپ کی ماں کو اگر ہمارے ہی کسی رشتہ دار کے گھر میں گالی دی جائے یا اس پر رقیق الزامات لگائے جائیں تو ہم جذبات کی زبان میں یہاں تک کہہ ڈالتے ہیں کہ آج سے ہم آپ کے گھر میں تھوکیں گے بھی نہیں، اور اگر یہی معاملہ کوئی غیر کرے تو اس کے گھر میں دوبارہ جانا تو درکنار، ہم تو مرنے مارنے پر تل جاتے ہیں کہ اس ناہنجار نے میری ماں کی شان میں گستاخی کی جرت ہی کیسے کی۔ تو پھر ہم یہ حدیث مبارکہ کیسے بھول گئے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کی جان، اولاد، والدین اور سب انسانوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں۔ اپنی ماں کے لیے تو ہم دشمن کی گلی سے گزرنا بھی چھوڑ دیں، اور ماں کو ماں بتلانے والی ہستی کی گستاخی کرنے والوں کو وکیل بننے کے لیے، ان کے وکیل بننے کے لیے جیل کے چکر لگا رہے ہیں۔ دلیلیں دے کر کیچڑ میں دفاع کی سبیلیں نہ لگائیے۔ آپ ازل سے پیاسے ہیں، اور اس پیاس کو کھولتا ہوا خون اور ابلتی ہوئی پی بھی بجھا سکتی ہے۔ وہ جس کے محبوب ہیں اسے پیارے کی توہین پر اپنے بندوں سے زیادہ اذیت پہنچی ہے۔ چنانچہ اس معاملے میں ناظرین میں تو آپ سے کہتا ہوں، بلکہ میں خود یہی فارمولہ اپلائی کرتا ہوں کہ عبد المطلب بن جائیے کہ اے ابراہا، یہ کعبہ جس کا ہے وہی اس کی حفاظت کرے گا، میں تو اپنے اونٹ لینے آیا ہوں۔ لہٰذا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ معاذ اللہ استہزاء کرنے والوں کے لیے تو اللہ ہی کافی ہے۔ ہم تو بس اپنے اپنے ایمان کی فکر کریں۔ کتنے پیارے ہیں وہ، بس اور مزید کہنے کو جی نہیں چاہتا۔ جب تعریف مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آغاز ہو جائے تو بس پھر بات یہیں ختم ہو جانی چاہیے۔ کتنے پیارے ہیں وہ، کتنے پیارے ہیں میرے سرکار، جو غزوہ بدر میں طویل سجدے کرتے ہیں، جن کی حیات اور زندگی کی رب نے قسم کھائی ہے، اور جو اپنے رب کو قسمیں دیتے ہیں۔ ہم کیوں نہ ان سے پیار کریں، جو مٹھی بھر مٹی پھینک دیں تو برکات کا ظہور ہو جائے، جس کو لاٹھی یا کھجور کی چھڑی عطا کریں تو وہ تلوار بن جائے۔ قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھ نکل کر گر پڑے تو دستے مبارک سے اسے وہیں واپس رکھ دیں۔ جو ترکش کے تیر کو کنویں کے پیٹ میں گاڑ دیں تو قلیب حدیبیہ سے میٹھا پانی ابل پڑے۔ جن کے ہاتھوں کی برکت سے 1400 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ایک ہی پیالے سے وضو کر لیں، جن کی مبارک انگلیوں سے کئی مرتبہ پانی کے چشمے جاری ہوئے ہوں، اور جن کا لعاب دہن ہر مرض میں شفا ہو، جن کی کلی کے مٹھاس شہد سے زیادہ میٹھی اور کستوری سے زیادہ خوشبودار ہو، اور وہ جو آسمان کی جانب اگر چہرے مبارک کر لیں تو بادل احتراماً رم جھم کے نغمے گنگنائیں۔ انبیاء کرام علیہم السلام نے جن کے واسطے دیے ہوں، جن کی تشریف آوری پر اصنام اور بت منہ کے بل گر جائیں، ایوان کسریٰ میں زلزلہ آ جائے اور کنگورے زمین بوس ہو جائیں، جن کا پسینہ سب خوشبوؤں سے زیادہ پاکیزہ خوشبو والا ہو، اور جو معبد کی خشک تھن والی بکری کے لیے دعا فرمائے تو بکری دودھ دینے لگے، جن کی اطاعت اور فرما برداری کے لیے درخت چل کر آتے ہوں، جو قبروں کے پاس سے گزر جائیں تو عذاب ٹل جائیں، اور کھجور کے خوشے کو بلائیں تو وہ دیوانہ وار آپ کی جانب لپکے اور پھر آپ کی اجازت سے واپس اپنی جگہ چلا جائے، جن کی بارگاہ میں اونٹ اپنے مالکان کی شکایت کرے اور آپ اس کی سفارش فرمائیں، جن کے گھر سے باہر چلے جانے پر ہرن بے چین رہتا ہو، وہی سب کے سرکار جنہوں نے سرخ چڑیا کی شکایت کا ازالہ کیا ہو اور جن سے ہرنی نے کلام کیا ہو، جن کی رسالت کی شہادت گوہ اور بھیڑیے بھی دیں، اور جو شیر کو اپنے غلام سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے مسخر کرتے ہیں، جو ہجرت کرنے والی عورت کے مردہ بیٹے کو رب کے حکم سے زندہ کرتے ہیں، مقتول مسلمہ کی میت جنہیں دیکھ کر کلمہ شہادت پڑھے، اور دودھ پیتے بچے اور گونگے جن کی نبوت کی گواہی دیں،
جن کے فراق میں کھجور کا سوکھا تنا بچوں کی طرح رونے لگے اور پھر جب آپ اسے گلے سے لگائیں تو وہ چپ ہو جائے، جن کی دعا پر دروازے کی چوکھٹیں اور در و دیوار آمین کہیں، اور جو پیٹھ پیچھے سے اپنے اصحاب کو دیکھ لیں، اور جن کے لعاب دہن کی برکت سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا زخم، سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کی آنکھ، اور محمد بن حاتب رضی اللہ تعالی عنہ کا جلا ہوا بازو ٹھیک ہو جائے، جو شعیب جعفی رضی اللہ تعالی عنہ کی رسولی پر اپنی ہتھیلی رکھیں اور رسولی ختم ہو جائے، اور جو خبیب بن اساف رضی اللہ تعالی عنہ کے زخم پر پھونک مارے تو زخم کا نام و نشان تک نہ رہے، جن کے قدمین کی ٹھوکر سے کانپتا ہوا احد ٹھہر جائے، اور جن کے گستاخوں پر رب کو قہر آئے۔ ہاں، ہمیں اسی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیار ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ پروگرام پیش کرتے ہوئے کوئی غلطی، کوئی سہو تو اپنے رب کے حضور معافی کا خواستگار ہوں۔ عالم اور عالم اسپیشل سے عامر لیاقت حسین کو اجازت دیجیے اس اپنے پن کے ساتھ کہ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔